کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، اس بار اس سرکار کو بدلے گا یہ بہار۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا ثاقب میڈیا میں، اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ سنیں گے دوستو عمران پٹوا بری کی نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، غلطیاں معاف کی جا سکتی ہے، ذلت کے تماچے نہیں چلے۔ پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، اس بار اس سرکار کو بدلے گا یہ بہار۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ ہر ستم کا جواب آئے گا۔ یہ میں بہار کے نوجوانوں کی طرف سے سرکار سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے رات میں لاٹھیاں برسائیں، کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ اور اگلی جو دو لائنیں ہیں نا، یہاں پنڈال میں موجود ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھنا چاہیے، جانا چاہیے پٹنہ تک آپ کی تالیوں کا شور، کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا، کہ جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ ایک بنیادی انتر سمجھیے سطح پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا اور ہم وپکش میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا۔ آپ نتیش جی کی بھاجپا کی کوئی بھی ریلی اٹھا کے دیکھ لیجئے، سمراٹ چودھری جی کا منہ ادھر ہوگا، نتیش جی کا ادھر ہوگا، اشوک جی کا ادھر ہوگا، کہیں سے کوئی گنت ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ مہا گٹھ بندھن کے نیتا جب بھی منچ پہ بیٹھے ہوں گے تو مسکرا رہے ہوں گے۔ ہم اور اکھلیش بھائی بیٹھے تھے تو سکون سے بات چیت کر رہے ہیں، بہار کی راجنیتی پہ ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کوئی تناؤ نہیں ہے۔ ادھر اتنا تناؤ ہے کہ کب کس کا ملیٹھا کھل جائے گا، کب کس کا گمچھا اتر جائے گا، کب کس کی سرکار چلی جائے گی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے یہ پنکتیاں پڑھتا ہوں۔ ایک دیا ہم جلا کے نکلے ہیں، کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ اور جاتے جاتے انتم میں یہ پنکتیاں سنا کے جاتا ہوں، نہیں سنا کے جاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ دیکھو
सिर्फ भाषण सुना के चला गया کہ کہاں سویا ہے عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینے وہاں ٹھہرے۔ حضرت خالد ان کو دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ خالد کو تو واپس بھیج دے اور ان کے ساتھیوں میں سے جو تمہارے ساتھ وہاں رہنا چاہے وہ رہ جائے۔ چنانچہ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ جب ہم یمن والوں کے قریب بالکل قریب پہنچے تو وہ بھی نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری ایک صف بنائی اور ہم سے آگے بڑھ کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا۔ خط سن کر قبیلہ ہند ان سارا ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمانوں کی خوشخبری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو خوشی کی وجہ سے سجدہ میں گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھا کر قبیلہ ہمدان کو دعا دی کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کے عمدہ مالوں کے لینے سے بچنا، یعنی زکوٰۃ میں درمیانہ درجہ کا مال لینا، عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے پہلے نماز پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تکبیر کہا کرو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تم پڑھ سکو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، یہ سب کام اپنی نماز میں پوری کرو۔ حضرت یزید بن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبادہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہوئے وہ قدم دوزخ کی آگ پر حرام ہے۔